آپ سن رہے ہیں راجندر سنگھ بیدی کی شہرہ آفاق کتاب اپنے دکھ مجھے دے دو۔ سب ہیڈنگ لاجونتی۔ ہتھلائیاں کملا نی لاجونتی دے بوٹے، یہ چھوئی موئی کے پودے ہیں ری، ہاتھ بھی لگاؤ تو کملا جاتے ہیں۔ ایک پنجابی گیت بٹوارا ہوا اور بے شمار زخمی لوگوں نے اٹھ کر اپنے بدن پر سے خون پونچھ ڈالا اور پھر سب مل کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے جن کے بدن صحیح و سالم تھے لیکن دل زخمی۔ گلی گلی محلے محلے میں پھر بساؤ کمیٹیاں بن گئیں اور شروع میں بڑی تندہی کے ساتھ کاروبار میں بساؤ، زمین پر بساؤ اور گھروں میں بساؤ پروگرام شروع کر دیا گیا تھا۔ لیکن ایک پروگرام ایسا تھا جس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی تھی۔ وہ پروگرام مغویہ عورتوں کے سلسلے میں تھا جن کا سلوگن تھا دل میں بساؤ، اور اس پروگرام کی نارائن باوا کے مندر اور اس کے آس پاس بسنے والے قدامت پسند طبقے کی طرف سے بڑی مخالفت ہوتی تھی۔ اس پروگرام کو حرکت میں لانے کے لیے مندر کے پاس محلے ملا شکور میں ایک کمیٹی قائم ہو گئی اور 11 ووٹوں کی اکثریت سے سندر لال بابو کو اس کا سیکرٹری چن لیا گیا۔ وکیل صاحب صدر، چوکی کلاں کا بوڑھا، محرر اور محلے کے دوسرے معتبر لوگوں کا خیال تھا کہ سندر لال سے زیادہ جانفشانی کے ساتھ اس کام کو کوئی اور نہ کر سکے گا، شاید اس لیے کہ سندر لال کی اپنی بیوی اغوا ہو چکی تھی اور اس کا نام تھا لاجونتی۔ چنانچہ پربھات پھیری نکالتے ہوئے جب سندر لال بابو، اس کا ساتھی رسالو اور نیکی رام وغیرہ مل کر گاتے ہتھلائیاں کملا نی لاجونتی دے بوٹے، تو سندر لال کی آواز ایک دم بند ہو جاتی اور وہ خاموشی کے ساتھ چلتے چلتے لاجونتی کی بابت سوچتا، جانے وہ کہاں گئی ہوگی، کس حال میں ہوگی، ہماری بابت کیا سوچ رہی ہوگی، وہ کبھی آئے گی بھی یا نہیں، اور پتھریلے فرش پر چلتے چلتے اس کے قدم لڑکھڑانے لگتے۔ اور اب تو یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ اس نے لاجونتی کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کا غم اب دنیا کا غم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دکھ سے بچنے کے لیے ملک سیوا میں اپنے آپ کو غرق کر دیا۔ اس کے باوجود دوسرے ساتھیوں کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے اسے یہ خیال ضرور آتا، انسانی دل کتنا نازک ہوتا ہے، ذرا سی بات پر اسے ٹھیس لگ سکتی ہے۔ وہ لاجونتی کے پودے کی طرح ہے جس کی طرف ہاتھ بھی بڑھاؤ تو کملا جاتا ہے، لیکن اس نے اپنی لاجونتی کے ساتھ بدسلوکی کرنے میں کوئی بھی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ وہ اسے جگہ بے جگہ اٹھنے بیٹھنے، کھانے کی طرف بے توجہی برتنے اور ایسی ہی معمولی باتوں پر پیٹ دیا کرتا تھا، اور لاجو ایک پتلی شہتوت کی ڈالی کی طرح نازک سی دیہاتی لڑکی تھی۔ زیادہ دھوپ دیکھنے کی وجہ سے اس کا رنگ سانولا ہو چکا تھا، طبیعت میں ایک عجیب طرح کی بے قراری تھی۔ اس کا اضطرار شبنم کے اس قطرے کی طرح تھا جو پاراگراس کے بڑے سے پتے پر کبھی ادھر اور کبھی ادھر لڑکتا رہتا ہے۔ اس کا دبلا پن اس کی صحت کے خراب ہونے کی دلیل نہ تھی، ایک صحت مندی کی نشانی تھی، جسے دیکھ کر بھاری بھرکم سندر لال پہلے تو گھبرایا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ لاجو ہر قسم کا بوجھ، ہر قسم کا صدمہ، حتیٰ کہ مار پیٹ تک سہ گزرتی ہے، تو وہ اپنی بدسلوکی کو بالتدریج بڑھاتا گیا، اور اس نے ان حدوں کا خیال ہی نہ کیا جہاں پہنچ جانے کے بعد کسی بھی انسان کا صبر ٹوٹ سکتا ہے۔ ان حدوں کو دھندلا دینے میں لاجونتی خود بھی تو
ممت ثابت ہوتی تھی۔ چونکہ وہ دیر تک اداس نہ بیٹھ سکتی تھی، اس لیے بڑی سے بڑی لڑائی کے بعد بھی سندر لال کے صرف ایک بار مسکرا دینے پر وہ اپنی ہنسی نہ روک سکتی تھی اور لپک کر اس کے پاس چلی آتی اور گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہہ اٹھتی، پھر مارا تو میں تم سے نہیں بولوں گی۔ صاف پتہ چلتا تھا وہ ایک دم ساری مار پیٹ بھول چکی ہے۔ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی جانتی تھی کہ مرد ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں، بلکہ عورتوں میں کوئی بھی سرکشی کرتی تو لڑکیاں خود ہی ناک پر انگلی رکھ کے کہتی، لے وہ بھی کوئی مرد ہے بھلا، عورت جس کے قابو میں نہیں آتی۔ اور یہ مار پیٹ ان کے گیتوں میں چلی گئی تھی۔ خود لاجو گایا کرتی تھی، میں شہر کے لڑکے سے شادی نہ کروں گی، وہ بوٹ پہنتا ہے اور میری کمر بڑی پتلی ہے۔ لیکن پہلی ہی فرصت میں لاجو نے شہر ہی کے ایک لڑکے سے لو لگا لی اور اس کا نام تھا سندر لال، جو ایک بارات کے ساتھ لاجونتی کے گاؤں چلا آیا تھا اور جس نے دلہا کے کان میں صرف اتنا سا کہا تھا، تیری سالی تو بڑی نمکین ہے یار، بیوی بھی چٹ پٹی ہوگی۔ لاجونتی نے سندر لال کی اس بات کو سن لیا تھا، مگر وہ یہ بھول ہی گئی تھی کہ سندر لال کتنے بڑے بڑے اور بھدے بوٹ پہنے ہوئے ہے اور اس کی اپنی کمر کتنی پتلی ہے۔ اور پربھات پھیری کے سمے ایسی ہی باتیں سندر لال کو یاد آئیں اور وہ یہی سوچتا، ایک بار صرف ایک بار لاجو مل جائے تو میں اسے سچ مچ ہی دل میں بسا لوں اور لوگوں کو بتا دوں ان بیچاری عورتوں کے اغوا ہو جانے میں ان کا کوئی قصور نہیں، فسادیوں کی ہولناکیوں کا شکار ہو جانے میں ان کی کوئی غلطی نہیں۔ وہ سماج جو ان معصوم اور بے قصور عورتوں کو قبول نہیں کرتا، انہیں اپنا نہیں لیتا، ایک گلا سڑا سماج ہے اور اسے ختم کر دینا چاہیے۔ وہ ان عورتوں کو گھروں میں آباد کرنے کی تلقین کیا کرتا اور انہیں ایسا مرتبہ دینے کی پریرنا کرتا جو گھر میں کسی بھی عورت، کسی بھی ماں، بیٹی، بہن یا بیوی کو دیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا، انہیں اشارے اور کنائے سے بھی ایسی باتوں کی یاد نہیں دلانی چاہیے جو ان کے ساتھ ہوئیں، کیونکہ ان کے دل زخمی ہیں، وہ نازک ہیں، چھوئی موئی کی طرح، ہاتھ بھی لگاؤ تو کملا جائیں گی۔ گویا دل میں بساؤ پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ملا شکور کی اس کمیٹی نے کئی پربھات پھیریاں نکالیں۔ صبح 4-5 بجے کا وقت ان کے لیے موزوں ترین وقت ہوتا تھا، نہ لوگوں کا شور، نہ ٹریفک کی الجھن۔ رات بھر چوکی داری کرنے والے کتے تک بجھے ہوئے تنوروں میں سر دے کر پڑے ہوئے ہوتے تھے، اپنے اپنے بستروں میں دبکے ہوئے لوگ پربھات پھیری والوں کی آواز سن کر صرف اتنا کہتے، اوہ وہی منڈلی ہے، اور پھر کبھی صبر اور کبھی تنگ مزاجی سے وہ بابو سندر لال کا پروپیگنڈا سنا کرتے۔ وہ عورتیں جو بڑی محفوظ اس پار پہنچ گئی تھیں، گوبھی کے پھولوں کی طرح پھیلی پڑی رہتی اور ان کے خاوند ان کے پہلو میں ڈنڈلوں کی طرح اکڑے پڑے پربھات پھیری کے شور پر احتجاج کرتے ہوئے منہ میں کچھ منمناتے چلے جاتے، یا کہیں کوئی بچہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولتا اور دل میں بساؤ کے فریادی اور اندھ ویگن پروپیگنڈے کو صرف ایک گانا سمجھ کر پھر سو جاتا۔ لیکن صبح کے سمے کان میں پڑا ہوا شبد بیکار نہیں جاتا، وہ سارا دن ایک تکرار کے ساتھ دماغ میں چکر لگاتا رہتا ہے اور بعض وقت تو انسان اس کے معنی کو بھی نہیں سمجھتا، پر گنگناتا چلا جاتا ہے۔ اسی آواز کے گھر کر جانے کی بدولت ہی تھا کہ انہی دنوں جب دولہا سارا بھائی ہند اور پاکستان کے درمیان اغوا شدہ عورتیں تبادلے میں لائیں تو محلہ ملا شکور کے کچھ آدمی انہیں پھر سے بسانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے وارث شہر سے باہر
چوکی کلاں پر انہیں ملنے کے لیے گئے مغویہ عورتیں اور ان کے لواحقین کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر سر جھکائے اپنے اپنے برباد گھروں کو پھر سے آباد کرنے کے کام پر چل دیے۔ رسالو اور نیکی رام اور سندر لال بابو کبھی مہندر سنگھ زندہ باد اور کبھی سوہن لال زندہ باد کے نعرے لگاتے اور وہ نعرے لگاتے رہے حتیٰ کہ ان کے گلے سوکھ گئے۔ لیکن مغویہ عورتوں میں ایسی بھی تھیں جن کے شوہروں، جن کے ماں باپ، بہن بھائیوں نے انہیں پہچاننے سے انکار ہی کر دیا تھا۔ آخر وہ مر کیوں نہ گئیں؟ اپنی عفت اور عصمت کو بچانے کے لیے انہوں نے زہر کیوں نہ کھا لیا، کنویں میں چھلانگ کیوں نہ لگا دی؟ وہ بزدل تھیں جو اس طرح زندگی سے چمٹی ہوئی تھیں۔ سینکڑوں ہزاروں عورتوں نے اپنی عصمت لٹ جانے سے پہلے اپنی جان دے دی تھی، لیکن انہیں کیا پتہ کہ وہ زندہ رہ کر کسی بہادری سے کام لے رہی ہیں، کیسے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے موت کو گھور رہی ہیں، ایسی دنیا میں جہاں ان کے شوہر تک انہیں نہیں پہچانتے، اور پھر ان میں سے کوئی جی ہی جی میں اپنا نام دہراتی، سہاگ بنتی، سہاگ والی، اور اپنے بھائی کو اس ہجوم میں دیکھ کر آخری بار اتنا کہتی، تو بھی مجھے نہیں پہچانتا بہاری، میں نے تجھے گودی کھلایا تھا رے۔ اور بہاری چلا دینا چاہتا تھا۔ پھر وہ ماں باپ کی طرف دیکھتا اور ماں باپ اپنے جگر پر ہاتھ رکھ کے نارائن بابا کی طرف دیکھتے اور نہایت بے بسی کے عالم میں نارائن بابا آسمان کی طرف دیکھتا جو دراصل کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور جو صرف ہماری نظر کا دھوکہ ہے، جو صرف ایک حد ہے جس کے پار ہماری نگاہیں کام نہیں کرتیں۔ لیکن فوجی ٹرک میں مس سارا بھائی تبادلے میں جو عورتیں لائیں ان میں لاجو نہ تھی۔ سندر لال نے امید دین سے آخری لڑکی کو ٹرک سے نیچے اترتے دیکھا اور پھر اس نے بڑی خاموشی اور بڑے عزم سے اپنی کمیٹی کی سرگرمیوں کو دو چند کر دیا۔ اب وہ صرف صبح کے سمے ہی پربھات پھیری کے لیے نہ نکلتے تھے بلکہ شام کو بھی جلوس نکالنے لگے اور کبھی کبھی ایک آدھ چھوٹا موٹا جلسہ بھی کرنے لگے جس میں کمیٹی کا بوڑھا صدر وکیل کالکا پرساد صوفی کنکاروں سے ملی جلی ایک تقریر کر دیا کرتا تھا اور رسالو ایک پیک تان لیے ڈیوٹی پر ہمیشہ موجود رہتا۔ لاؤڈ سپیکر سے عجیب طرح کی آوازیں آتیں، پھر کہیں نیکی رام محرر چوکی کچھ کہنے کے لیے اٹھتے، لیکن وہ جتنی بھی باتیں کہتے اور جتنے بھی شاستروں اور پرانوں کا حوالہ دیتے اتنا ہی اپنے مقصد کے خلاف باتیں کرتے۔ اور یوں میدان ہاتھ سے جاتے دیکھ کر سندر لال بابو اٹھتا، لیکن وہ دو فکروں کے علاوہ کچھ بھی نہ کہہ پاتا۔ اس کا گلا رک جاتا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور وہ ہنسا ہونے کے کارن تقریر نہ کر پاتا۔ آخر بیٹھ جاتا، لیکن مجمع پر ایک عجیب طرح کی خاموشی چھا جاتی اور سندر لال بابو کی ان دو باتوں کا اثر جو کہ اس کے دل کی گہرائیوں سے چلی آتی، وکیل کالکا پرساد صوفی کی ساری ناسہانہ فصاحت پر بھاری ہوتا، لیکن لوگ وہیں رو دیتے، اپنے جذبات کو آسودہ کر لیتے اور پھر خالی ذہن گھر لوٹ جاتے۔ ایک روز کمیٹی والے سانجھ کے سمے بھی پرچار کرنے چلے آئے اور ہوتے ہوتے قدامت پسندوں کے گڑھ میں پہنچ گئے۔ مندر کے باہر پیپل کے ایک پیڑ کے ارد گرد سیمنٹ کے تھڑے پر کئی شردھالو بیٹھے تھے اور رامائن کی کتھا ہو رہی تھی۔ نارائن بابا رامائن کا وہ حصہ سنا رہے تھے جہاں ایک دھوبی نے اپنی دھوبن کو گھر سے نکال دیا تھا اور اس سے کہہ دیا، میں راجا رام چندر نہیں جو اتنے سال راون کے ساتھ رہ آنے پر بھی سیتا کو بسا لے گا۔ اور رام چندر جی نے مہاستونتی سیتا کو گھر سے نکال دیا، ایسی حالت میں جبکہ وہ گرہوتی تھی۔ کیا اس سے
بڑھ کر رام راج کا کوئی ثبوت مل سکتا ہے؟ نارائن بابا نے کہا، یہ ہے رام راج، جس میں ایک دھوبی کی بات کو بھی اتنی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کمیٹی کا جلوس مندر کے پاس رک چکا تھا اور لوگ رامائن کی کتھا اور شلوک کا نرنجن سننے کے لیے ٹھہر چکے تھے۔ سندر لال آخری فقرے سنتے ہوئے کہہ اٹھا، ہمیں ایسا رام راج نہیں چاہیے بابا۔ چپ رہو جی، تم کون ہوتے ہو؟ خاموش! مجمع سے آوازیں آئیں اور سندر لال نے پڑھ کر کہا، مجھے بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر ملی جلی آوازیں آئیں، خاموش! ہم نہیں بولنے دیں گے۔ اور ایک کونے میں سے بھی یہی آواز آئی، مار دیں گے۔ نارائن بابا نے بڑی میٹھی آواز میں کہا، تم شاستروں کی مان مرجا کو نہیں سمجھتے سندر لال۔ سندر لال نے کہا، میں ایک بات تو سمجھتا ہوں بابا، رام راج میں دھوبی کی آواز تو سنی جاتی ہے، لیکن سندر لال کی نہیں۔ انہی لوگوں نے جو ابھی مارنے پہ تلے ہوئے تھے اپنے نیچے سے پیپل کی گولریں ہٹا دیں اور پھر سے بیٹھتے ہوئے بول اٹھے، سنو سنو سنو۔ رسالو اور نیکی رام نے سندر لال بابو کو ہٹوکا دیا اور سندر لال بولے، شری رام نیتا تھے ہمارے، پر یہ کیا بات ہے بابا جی، انہوں نے دھوبی کی بات کو ستیہ سمجھ لیا مگر اتنی بڑی مہارانی کے ستیہ پر وشواس نہ کر پائے۔ نارائن بابا نے اپنی داڑھی کی کھچڑی پکاتے ہوئے کہا، اس لیے کہ سیتا ان کی اپنی پتنی تھی۔ سندر لال، تم اس بات کی مہانتا کو نہیں جانتے۔ ہاں بابا، سندر لال بابو نے کہا، اس سنسار میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی، پر میں سچا رام راج اسے سمجھتا ہوں جس میں انسان اپنے آپ پر بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ سے بے انصافی کرنا اتنا ہی بڑا پاپ ہے جتنا کسی دوسرے سے بے انصافی کرنا۔ آج بھی بھگوان رام نے سیتا کو گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے کہ وہ راون کے پاس رہ آئی ہے۔ اس میں کیا قصور تھا سیتا کا؟ کیا وہ بھی ہماری بہت سی ماں بہنوں کی طرح ایک چھل اور کپٹ کا شکار نہ تھی؟ اس میں سیتا کے ستیہ اور استیہ کی بات ہے، یا راکشس راون کے وحشی پن کی، جس کے 10 سر انسان کے تھے لیکن ایک اور سب سے بڑا سر گدھے کا۔ آج ہماری سیتا نردوش گھر سے نکال دی گئی ہے۔ سیتا! لاجونتی اور سندر لال بابو نے رونا شروع کر دیا۔ رسالو اور نیکی رام نے تمام وہ سرخ جھنڈے اٹھا لیے جن پر آج ہی اسکول کے چھوکروں نے بڑی صفائی سے نعرے کاٹ کے چپکا دیے، اور پھر وہ سب سندر لال بابو زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے چل دیے۔ جلوس میں سے ایک نے کہا، مہا ستی سیتا زندہ باد۔ ایک طرف سے آواز آئی، شری رام چندر، اور پھر بہت سی آوازیں آئیں، خاموش خاموش، اور نارائن بابا کی مہینوں کی کتھا غارت چلی گئی۔ بہت سے لوگ جلوس میں شامل ہو گئے، جس کے آگے آگے وکیل کالکا پرساد اور حکم سنگھ محرر چوکی کلاں جا رہے تھے، اپنی بوڑھی چھڑیوں کو زمین پر مارتے اور ایک فاتحانہ سی آواز پیدا کرتے ہوئے۔ اور ان کے درمیان کہیں سندر لال جا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اس کے دل کو بری طرح ٹھیس لگی تھی اور لوگ بڑے جوش کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گا رہے تھے، ہتھ لائیاں کملانی لاجونتی دے بوٹے۔ ابھی گیت کی آواز لوگوں کے کانوں میں گونج رہی تھی، ابھی صبح بھی نہیں ہو پائی تھی، اور محلہ ملا شکور کے مکان 414 کی ودوا ابھی تک اپنے بستر میں کربانگ سی انگڑائیاں لے رہی تھی کہ سندر لال کا گرائیں لال چندر جے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے سندر لال اور خلیفہ کالکا پرساد نے راشن ڈپو لے لیا تھا، دوڑا دوڑا آیا اور اپنے گاڑے کی چادر سے ہاتھ پھیلائے ہوئے بولا،
بدھائی ہو سندر لال۔ سندر لال نے میٹھا گڑ چلم میں رکھتے ہوئے کہا۔ کس بات کی بدھائی لال چند؟ میں نے لاجو بھابھی کو دیکھا ہے۔ سندر لال کے ہاتھ سے چلم گر گئی اور میٹھا تمباکو فرش پر گر گیا۔ کہاں کہاں دیکھا ہے؟ اس نے لال چند کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے پوچھا اور جلد جواب نہ پانے پر جھنجھوڑ دیا۔ واگا کی سرحد پر۔ سندر لال نے لال چند کو چھوڑ دیا اور اتنا سا بولا، کوئی اور ہوگی۔ لال چند نے یقین دلاتے ہوئے کہا، نہیں بھیا، وہ لاجو تھی، لاجو۔ تم اسے پہچانتے بھی ہو؟ سندر لال نے پھر سے میٹھے تمباکو کو فرش پر سے اٹھاتے اور ہتھیلی پر مسلتے ہوئے پوچھا، اور ایسا کرتے ہوئے اس نے رسالو کی چلم حقے پر سے اٹھائی اور بولا، بھلا کیا پہچان ہے اس کی؟ ایک تندولہ ٹھوڑی پر ہے اور دوسرا گال پر۔ ہاں ہاں ہاں، اور سندر لال نے خود ہی کہہ دیا، تیسرا ماتھے پر۔ وہ نہیں چاہتا تھا اب کوئی خدشہ رہ جائے، اور ایک دم اسے لاجونتی کے جانے پہچانے جسم کے سارے تیندوے یاد آ گئے جو اس نے بچپنے میں اپنے جسم پر بنوا لیے تھے، جو ان ہلکے ہلکے سبز دانوں کی مانند تھے جو چھوئی موئی کے پودے کے بدن پر ہوتے ہیں اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہی وہ کملانے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح ان تیندلوں کی طرف انگلی کرتے ہی لاجونتی شرما جاتی تھی اور گم ہو جاتی تھی، اپنے آپ میں سمٹ جاتی تھی، گویا اس کے سب راز کسی کو معلوم ہو گئے ہوں اور کسی نامعلوم خزانے کے لٹ جانے سے وہ مفلس ہو گئی ہو۔ سندر لال کا سارا جسم ایک انجانے خوف، ایک انجانی محبت اور اس کی مقدس آگ میں پھکنے لگا۔ اس نے پھر سے لال چند کو پکڑ لیا اور پوچھا، لاجو واگا کیسے پہنچ گئی؟ لال چند نے کہا، ہند اور پاکستان میں عورتوں کا تبادلہ ہو رہا تھا نا، پھر کیا ہوا؟ سندر لال نے اکڑو بیٹھتے ہوئے کہا، کیا ہوا پھر؟ رسالو بھی اپنی چارپائی پر اٹھ بیٹھا اور تمباکو نوشوں کی مخصوص کھانسی کھانستے ہوئے بولا، سچ مچ آ گئی ہے لاجونتی بھابھی۔ لال چند نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، واگا پر 16 عورتیں پاکستان نے دے دیں اور اس کے عوض 16 عورتیں لے لیں، لیکن ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہمارے والنٹیئر اعتراض کر رہے تھے کہ تم نے جو عورتیں دی ہیں ان میں ادھیڑ، بوڑھی اور بیکار عورتیں زیادہ ہیں۔ اس تنازع پر لوگ جمع ہو گئے۔ اس وقت ادھر کے والنٹیروں نے لاجو بھابھی کو دکھاتے ہوئے کہا، تم اسے بوڑھی کہتے ہو؟ دیکھو دیکھو، جتنی عورتیں تم نے دی ہیں ان میں سے ایک بھی برابری کرتی ہے اس کی؟ اور ہاں، لاجو بھابھی سب کی نظروں کے سامنے اپنے تیندوے چھپا رہی تھی۔ پھر جھگڑا بڑھ گیا، دونوں نے اپنا اپنا مال واپس لے لینے کی ٹھان لی۔ میں نے شور مچایا، لاجو لاجو بھابھی، مگر ہماری فوج کے سپاہیوں نے ہمیں ہی مار مار کے بھگا دیا۔ اور لال چند اپنی کوہنی دکھانے لگا جہاں اسے لاٹھی پڑی تھی۔ رسالو اور نیکی رام چپ چاپ بیٹھے رہے اور سندر لال کہیں دور دیکھنے لگا، شاید سوچنے لگا، لاجو آئی پھر بھی نہ آئی۔ اور سندر لال کی شکل ہی سے جان پڑتا تھا جیسے وہ بھیانکر کا صحرا باندھ کر آیا ہے اور اب کہیں درخت کی چھاؤں میں زبان نکالے ہانپ رہا ہے، منہ سے اتنا بھی نہیں نکلتا، پانی دے دو۔ اسے یوں محسوس ہوا، بٹوارے سے پہلے اور بٹوارے کے بعد کا تشدد ابھی تک کار فرما ہے، صرف اس کی شکل بدل گئی ہے۔ اب لوگوں میں پہلا سا دریغ بھی نہیں رہا۔ کسی سے پوچھو، سانبھر والا میں لہنا سنگھ رہا کرتا تھا اور اس کی بھابھی بنتو، تو وہ جھٹ سے کہتا، مر گئے، اور اس کے بعد موت، اور اس کے مفہوم سے بالکل بے خبر، بالکل عاری آگے چلا جاتا۔ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر بڑے ٹھنڈے دل سے تاجر انسانی مال، انسانی گوشت اور پوست کی تجارت اور اس کا تبادلہ کرنے لگے۔
مویشی خریدنے والے کسی بھینس یا گائے کا جبڑا اٹھا کر دانتوں سے اس کی عمر کا اندازہ کرتے تھے۔ اب وہ جوان عورت کے روپ، اس کے نکھار، اس کے عزیز ترین رازوں اور اس کے تیندوں کی شارہ عام میں نمائش کرنے لگے۔ تشدد اب تاجروں کی نس نس میں بس چکا ہے۔ پہلے منڈی میں مال بکتا تھا اور بھاؤ تاؤ کرنے والے ہاتھ ملا کر اس پر ایک رومال ڈال دیتے اور یوں گپتی کر لیتے، گویا رومال کے نیچے انگلیوں کے اشاروں سے سودا ہو جاتا تھا۔ اب گپتی کا رومال بھی ہٹ چکا تھا اور سامنے سودے ہو رہے تھے اور لوگ تجارت کے آداب بھی بھول گئے تھے۔ یہ سارا لین دین، یہ سارا کاروبار پرانے زمانے کی داستان معلوم ہو رہا تھا، جس میں عورتوں کی آزادانہ خرید و فروخت کا قصہ بیان کیا جاتا تھا۔ ازبیک ان گنت عریاں عورتوں کے سامنے کھڑا ان کے جسموں کو ٹو ٹو کے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ کسی عورت کے جسم کو انگلی لگاتا ہے تو اس پر ایک گلابی سا گڑھا پڑ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد ایک زرد سا حلقہ، اور پھر زردیاں اور سرخیاں ایک دوسرے کی جگہ لینے کے لیے دوڑتی ہیں۔ ازبیک آگے گزر جاتا ہے اور پھر ناقابل قبول عورت ایک اعتراف شکست، ایک انفعالیت کے عالم میں ایک ہاتھ سے زاربند تھامے اور دوسرے سے اپنے چہرے کو عوام کی نظروں سے چھپائے سسکیاں لیتی ہے۔